PTI نے اپنا موقف دیا، لیکن میں ہمیشہ سے ایک موقف ضرور رکھتا ہوں. دیکھو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹوں کی وجہ سے بڑوں کو بدنامی ہو جاتی ہے، لیکن میں ہمیشہ سے کرمنل کیسز کے سلسلے میں جب انویسٹیگیشن ہو اس پہ میں ہمیشہ محتاط رہتا ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ، امپارشل انویسٹیگیشن کرے. کوئی بندہ قانون سے نہیں بچنا چاہیے، کیونکہ وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، کس خاندان سے بلانگ کرتا ہے. قانون کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے. آپ اس کو تھارولی انویسٹیگیٹ کرے کہ ایسی چیزیں پاکستان میں نہ ہو، پاکستان کی بدنامی نہ ہو. اور اگر کوئی قانون کو توڑتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنے چاہیے. اس کو زیادہ نہیں ملنا چاہیے بیکاز وہ خاص فیملی سے بلانگ کرتا ہے. وہ بچنا نہیں چاہیے بیکاز وہ کسی فیملی سے بلانگ کرتا ہے. قانون سب کے لیے برابر ہونا CCTV کے حوالے کرنا چاہیے. نہیں CCTV نہیں. دیکھو قانون کے مطابق میں نے پہلے بھی کیا تھا جب کراچی کا یہ ہوا تھا. وہاں کوئی جو آپ کو کوئی سوچ رہے تھے کیا تھا، پن کی تھی یا کچھ تھا، تو میں کہہ رہا تھا دیکھو اکیوز کی بھی کچھ حقوق ہے، تو قانون کے مطابق ایک جیسے پروسیڈ کرنا چاہیے. وہ یہ لازم ہے. بیرسٹر صاحب کل سے یہ خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ 4 سے 5 ممالک کے سربراہان جو ہے وہ اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہیں بھیج دیں، اور PTI لیڈرشپ عمران خان کو اس پر قائل کرنے میں کہہ رہے ہیں کہ اب کامیاب ہو رہی ہے نہیں، لیکن PTI لیڈرشپ کے ذریعے عمران خان کو یہ پیغام دیا جائے گا. تو ایسے دیکھو نہ خان صاحب کے ساتھ ہماری اکتوبر کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو پیغام کس طریقے سے بھیجنا تھا. دوسری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم رول آؤٹ کرتے ہیں 100%. یہ سارے لوگ اپنی افواہیں چلاتے ہیں اور افواہیں ایسی چلاتے ہیں جی ہماری کو تو ملاقات ہی نہیں، ہم تو ملاقاتوں کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں کبھی خان صاحب اس بات پہ ایگری کریں گے، نہ یہ کبھی ٹیبل پہ رہا. حکومت کے ساتھ مذاکرات آپ کے چاہنے سر وزیر اعظم نے دیکھو فلور پہ آپ کو آفر کی تھی. دیکھیں وزیر اعظم کی فلور کی آفر کی حد تک مذاکرات ابھی پیشکش کی حد تک ہے. کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. بہت اچھا ہوتا بات چیت ہو جاتی، بہت اچھا ہوتا کوئی ہاتھ ملا لیتے، آگے کی طرف بڑھتے. سیاسی مسائل کا کوئی سیاسی حل احسن طریقے سے نکلنا چاہیے، اور تاکہ قوم کی خاطر، ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر. لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومت کا پیشکش کی حد تک ہوتا ہے، باقی کچھ بھی. آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہے جو کمیٹی کی بات نہیں، ہماری طرف سے اچک صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس اختیار ہے. خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہے. اگر حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوششیں کی گئی، جو یہ ایک بہت سنجیدہ اور امپورٹنٹ عمل ہے، تو پھر اچک صاحب دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا. تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے سر کہ آپ چیئرمین ہیں، آپ کے پاس اس وقت پارٹی میں وہ اختیار نہیں جو آپ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندرونی انتشار جو ہے یہ آپ لوگوں کو مذاکرات نہیں. دیکھو انتشار بالکل پارٹی کے اندرونی انتشار کوئی نہیں ہے. خان صاحب ہماری پارٹی میں ایک ہی حکم چلتا ہے خان صاحب کا. خان صاحب کے ساتھ جب ہمارے کنٹیکٹ تھا اسی وقت انہوں نے یہ اختیار دیا اچک صاحب کو. وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، سینئر پولیٹیشین سے، اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور ہم سارے چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. بس آخری سر کوئی آپشن اور نہیں ہو سکتا؟ یعنی آپ لوگوں کی کوئی سیاسی کمیٹی میں کوئی اور نامینیشن نہیں ہو سکتی؟ حکومت ہو سکتا ہے اسی وجہ سے رکی ہو؟ نہیں حکومت ہی رکی ہماری وجہ سے نہیں. ہمارا اچک جیسا بڑا کلیئر ہے، اور اچک جیسا بھی رہیں گے، کیونکہ یہ مینڈیٹ خان صاحب کا اور خان صاحب نے کہا. تھینک یو.